جو کہ منفور ترین شخص تھا اس کرۂ ارض پہ، ایسا شخص کہ جس کی مثال نہیں ملتی جس نے مظالم کیے، یعنی ان مشرکین مکہ جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، شرما دیا ان کو، ایسے ایسے مظالم کیے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے کربلا اور کربلا سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ ساری چیزیں یہ مشرکین مکہ سے وراثت میں ان کے پاس آئی تھیں۔ تو سب سے پہلے شہید جو ہے حارث بن ابی حالہ ہیں، جن کو شہید کیا گیا، کس کے لیے؟ توحید کے لیے اور رسالت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کئی خواتین ہیں جن کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، ان میں خلیفہ دوم کی ہمشیرہ بھی ہے جس کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی نبوت کی گواہی اور توحید کا اقرار اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ماننے کے اوپر ان کے اوپر بھی مظالم ہوئے۔ اور کئی ایک عورتیں ہیں جن کو جو ہے ظلم سے گزرنا پڑا، اور ان خواتین میں سے جو دنیا سے چلی گئیں وہ جناب سمیہ، جن کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عمار کے والد کو بھی شہید کر دیا گیا، جناب یاسر کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس پاداش میں کہ آپ کس کو مانتے تھے؟ توحید اور رسالت کو مانتے تھے، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس پیغام کو آگے بڑھانے کی وجہ سے کیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب اگر وقت ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہم بڑھتے ہیں، بلکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اسی کے اوپر گفتگو تھوڑی سی کر کے ہم انشاءاللہ کل وہ موضوع نیا شروع کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا، ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیف تو ہوتی تھی، آپ کو اذیت بھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان لوگوں سے ایک بات کی۔ وہ بات کیا تھی؟ بہت ہی یعنی کام کی، اور اس بات کو اگر ہم اپنی زندگی کا مشن بنا لیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جگہ دیں تو کیا ہے، ہم بھی کیا ہے فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا۔ وہ بات یہ تھی، جب یہ لوگوں کا سلسلہ شہادت کا شروع ہوا، اذیت کا شروع ہوا، لوگ آ کے آپ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، تو آپ نے ایک بات کی۔ آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فرمائیے، ہم تو آپ کے خادم ہیں۔ کہا آپ اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں شمار ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو ان لوگوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا جو اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، ان کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ہم سے بھی زیادہ مقرب ہوں گے، ان کی صف میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان مقربین میں سے انبیاء علیہم السلام ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے کہا کہ مجھ سے قبل تک میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، تو آپ کو اسی صف میں اسی جگہ پہ وہاں کھڑا کیا جائے گا کہ بلاؤ ان لوگوں کو، آواز پروردگار آئے گی کہ جنہوں نے مکہ میں میرے رسول کے کہنے پہ لبیک کہا، اور جنہوں نے میری خاطر کیا ہے اپنی جان کی بازی لگا دی اور قربان کر دیا اپنے آپ کو، ان کو بلاؤ اور
ان کو انبیاء علیہ السلام کی صف میں کھڑا کر دو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اتنی قیمت کیوں دی گئی رسول اللہ کے ذریعے؟ کیا اللہ خود نہیں کر سکتا تھا؟ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے جبراً محبت ڈال دیتا، اپنی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً اپنی توحید کی طرف لانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو راستہ معین فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ توحید ہے، ایک راستہ گمراہی اور شیطان کا راستہ ہے۔ کس راستے کو آپ نے اختیار کرنا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں، اگر کبھی میرے رسول کے اوپر مشکل آ جائے تو کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے میرے رسول کے ساتھ، کتنے لوگ ساتھ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا لوگوں کا، تو لوگ جو ہے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جس طرح کربلا کے اندر امتحان ہوا تو وہاں بھی لوگ کامیاب ہوئے، وہ بھی ان مقرب لوگوں میں سے قرار پائے، جس طرح یہ لوگ صدر اسلام میں کیا ہے شہید ہوئے، اور کیا ہے مقرب ترین لوگوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کی صف میں شمار فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور خالق کائنات کی توحید، امیر المؤمنین کی خلافت، وصایت اور وزارت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ اللہ ہمیں ان میں معشور فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ دنیا سے